الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد 40 حدیثیں یاد کرنے کا جو سلسلہ ہے، آج اس کی ہم حدیث پاک نمبر 21 جو ہے آئیے وہ سماعت فرماتے ہیں۔ آج نماز کی اہمیت کے بارے میں جو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آئیے وہ سماعت فرماتے ہیں۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصلاۃ عماد الدین، یعنی نماز دین کا ستون ہے۔ شعب الایمان باب فی الصلاۃ، حدیث پاک نمبر 2807، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 39۔ تو پتہ چلا نماز دین کی اصل اور بنیاد ہے، اسے ام العبادات بھی کہتے ہیں، اسے معراج المؤمنین بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے آپ کو ایک حکایت بھی عرض کرتا ہوں، اللہ کرے نماز کی اہمیت ہمارے اندر اجاگر ہو جائے۔ شیخ ابو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ نے ایک روز اپنے شوہر سے مچھلی لانے کی فرمائش کی۔ شیخ کے والد بازار گئے اور اپنے فرزند یعنی ابو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہمراہ لے گئے اور بازار سے مچھلی خریدی اور ایک مزدور تلاش کرنے لگے تاکہ وہ مچھلی گھر تک پہنچا دے۔ ایک لڑکا ملا اور اس نے حامی بھر لی، اس نے مچھلی اپنے سر پر رکھی، اٹھائی اور ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ راستے میں مؤذن کی اذان کی آواز سنائی دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا، اس مزدور نے جب اذان کی آواز سنی تو کہا کہ نماز کے لیے مجھے طہارت کی حاجت ہے اور اذان ہو رہی ہے، اگر آپ راضی ہوں تو میرا انتظار کر لیں، اور ورنہ اپنی مچھلی لے کر جائیں۔ اتنا کہہ کر اس نے مچھلی وہیں چھوڑ دی اور مسجد چلا گیا۔ شیخ کے والد جو تھے کہنے لگے کہ اس لڑکے کا اللہ تعالیٰ پر توکل کتنا ہے۔ کہنے لگے ہمیں تو بدرجہ اولا اللہ پر توکل کرنا چاہیے، یہ تو مزدور ہے، اس کو پتہ ہے میری مزدوری جو ہے وہ رہ جائے گی، لیکن اس کو اپنے رب پر یقین ہے، تو کہنے لگے ہمیں تو زیادہ توکل ہونا چاہیے۔ اچھا، چنانچہ مچھلی وہیں چھوڑی اور چھوڑ کر وہ لوگ بھی نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ ان کے بعد صاحب کہتے آؤ مچھلی وہیں چھوڑ کر ہم بھی نماز پڑھنے کے لیے چلتے ہیں، وہ بھی چلے گئے۔ اور جب نماز سے وہ فارغ ہوئے کہتے ہم لوگ نماز پڑھ کر نکلے تو مچھلی اپنی جگہ پر موجود تھی، اس لڑکے نے اس کو اٹھا لیا اور ہم لوگ گھر پہنچ گئے۔ روض الریاحین میں یہ حکایت کچھ اس طرح مفہوم میں نے اس کا کچھ عرض کیا۔ تو اللہ کرے کہ ہمارا بھی یقین کامل ہو جائے۔ قرآن پاک اس بات پر گواہ ہے، شاہد ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ تو قرآن پاک اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر قائم ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ پاک ان پر فرشتوں کو بھیجتا ہے، ان کو فرشتے خوشخبریاں سنانے کے لیے آتے، کن کے لیے؟ جن کو جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، اب وہ اس پر پکے قائم ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمیں اسی کی ہی پناہ میں لینا ہے، وہی ہمیں پالنے والا ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی خالق ہے۔ اگر کسی کا ایسا یقین ہو تو پھر وہ نماز کو نہیں چھوڑے گا۔ ان کو فائدہ کیا ہوگا؟ فرشتے کہتے ہیں
اب تجھے کوئی خوف نہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اب تجھے کوئی غم نہیں کرنا چاہیے، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، بلکہ تیرے لیے تو خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی یقین کامل عطا فرمائے، اور نماز کی پابندی کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہر کام میں اللہ پر ہی بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، کسی کو دھوکہ دینے سے، دو نمبری کرنے سے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہونے والا، نقصان ضرور ہوگا۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شمار فرمائے، نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔